السلام علیکم، ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں یوسف ہمدانی۔ آج ہم جو سٹوری پہ بات کریں گے وہ کچے کے ڈاکو کے متعلق ہے۔ کچے کے ڈاکو نے آزاد کشمیر کے شہریوں کو کس طرح اغوا کیا اور اب وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس والے سے ہم بات کریں گے سردار اظہر آزاد صاحب سے اور ان سے جانیں گے کہ کچے کے ڈاکو نے کس طرح محمد طفیل کو اغوا کیا۔ جی اظہر صاحب بتائیے گا، کچے کے ڈاکو نے کس طرح محمد طفیل کو اغوا کر کے اپنے ایریے میں لے گئے؟ بہت شکریہ یوسف ہمدانی صاحب اور ایس ایم نیوز کا۔ یہ محمد طفیل صاحب ہیں جن کا تعلق انیاری ہجیرہ سے ہے۔ ان کو لاہور سے اغوا کیا اور ان کی بھی شاید وہی سٹوری ہے جیسے اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے کچے کے جو ڈاکو کے متاثرین جو ہوئے اسی طرح کی سٹوری ہے۔ یہ ٹیکسی چلاتے تھے، ان کو کسی طریقے سے انہوں نے اپنے علاقے میں بلایا یا کوئی پیسنجر لے کے گئے۔ 10 مئی کو ان کو اغوا کیا گیا۔ انتہائی متوسط طبقے سے ان کے گھر کی یہ حالت ہے جی کہ ایک ٹائم کا کھانا ہے، دوسرے ٹائم کا نہیں ہے۔ 10 مئی سے یہ اغوا ہوئے، پھر ان کے خاندان نے بڑی کوشش کی آزاد کشمیر میں ان کی FIR کرانے کی۔ انہوں نے کہا جی یہ آزاد کشمیر کے چونکہ یہ وقوع نہیں ہے، آپ یہ پنجاب میں کریں۔ پنجاب میں انہوں نے کہا جی کریں، پنجاب میں انہوں نے کہا جی یہ پنجاب کا تو علاقہ ہی نہیں بنتا، یہ سندھ کا بنتا ہے۔ تو پھر وہ ان کو سندھ میں ان کا کروایا۔ پھر کچھ چونکہ کوئی اتھارٹیز انوالو ہوئی لیکن وہ بڑے لو لیول پہ، پھر ان کی FIR تو ہوئی۔ اب ان کے خاندان کو، ان کے بیٹے کو ایک ویڈیو 10 تاریخ کو یہ اغوا ہوتے ہیں، 12-13 کو ان کو ایک ویڈیو آتی ہے کہ جی مجھے اغوا کر دیا گیا ہے، آپ 2 کروڑ روپیہ دیں۔ ایک غریب آدمی جو ٹیکسی چلاتا ہے، جو ٹیکسی چلا کے اپنا گزر بسر کرتا ہے، وہ کیسے 2 کروڑ روپیہ ارینج کر سکتا ہے؟ اب چونکہ جیسے جیسے وقت گزرا انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر 2 کروڑ روپیہ نہیں کر سکتے تو آپ 30 لاکھ روپیہ کریں اور 30 لاکھ روپے کے عوض اپنے بندے کو محمد طفیل کو لے کے جائیں۔ ان کی 2-3 ویڈیوز انہوں نے بھیجی ہیں۔ ہمدانی صاحب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، یقین مانے میں رات کو سو نہیں سکا۔ اتنی ان کو جس طرح وہ برہنہ کر کے، وہ جس طرح ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور سنگلوں کے ساتھ وہ زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو ہم نے کوئی پرانی جو کوئی ہالی ووڈ کی موویز ہیں یا بالی ووڈ کی موویز میں دیکھتے تھے کہ جی اس طرح غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ کچا کوئی علاقہ غیر نہیں ہے، کچا پنجاب اور سندھ کے بارڈر کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اگر ہماری حکومتیں، ہماری اتھارٹیز چاہیں تو یہ کچے کے علاقے سے محمد طفیل جو محنت کش ہے، ہم کشمیری تو ویسے بھی مظلوم ہیں، ادھر انڈیا مار رہا ہے، اگر ادھر پاکستان کے سیٹلڈ علاقے جیسے لاہور سے محمد طفیل کو بھی اغوا کر کے، اور ایک غریب محنت کش آدمی جس کی کل آمدنی شاید اس کی دیہڑی داری ہی اس کی فیملی کا گزر بسر ہے، اس کو اس طرح کر کے ہونا شروع ہو گیا تو یہ کیسے گزارا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس سے پہلے ہمیں کیس رپورٹ ہوئے اسلام آباد، راولپنڈی، اب لاہور، کراچی کے شہروں کے بھی اگر لوگ اغوا ہو کے جا رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، اس کو کیا سمجھیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بیسکلی ٹارگٹ کرتے ہیں انتہائی لوور طبقے کے، لوور مڈل کلاس یا بالکل محنت کش جو لیول کے جو طبقہ ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کی ہمیشہ اٹریکشن کیا ہوتی ہے؟ یہ ہنی ٹریپ بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی لڑکی کے نمبر سے کال آئے گی، کوئی لڑکی کو شادی کے لیے آپ کو بلائے گی، یا کوئی بہت ہی سستی گاڑی، ایک گاڑی جیسے ٹویوٹا کرولا ہے، اگر اس کی مارکیٹ میں قیمت ہے 28-30 لاکھ روپیہ، وہ شاید یہ 15 لاکھ کی نہیں لگائی ہو۔ انسان چونکہ بنیادی طور پہ لالچی ہے، وہ اس لالچ میں یا اس پیسے کی لالچ میں وہ جب جاتا ہے تو بیسکلی نہ تو وہ گاڑی ہوتی ہے نہ وہ لڑکی ہوتی ہے، موسٹلی ٹائم تو یہ مرد ہی سافٹ ویئر کی آوازیں چینج کر کے تو وہ یہ جاتے ہیں، اور بہت سارے واقعات ایسے رپورٹ ہوئے ہیں اور یہ اس طرح متاثر ہیں۔ میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ کو کبھی بھی کوئی ایسا نمبر آئے، کوئی ایسی چیز آئے، اس کو ایک بار نہیں 6 بار ویریفائی کریں اور کوشش کریں کہ اپنے جو علاقہ ہے یا اپنا جو شہر ہے اس وہیں تک ان چیزوں کو رکھیں۔ جس چیز میں بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ فساد ضرور ہوتا ہے، اور یہ کچے کے لوگ جو ڈاکو ہیں وہ کچے کے ڈاکو پکے کے علاقے میں آ کے، یہ جو ہمارا شہر پکے علاقے ہیں وہاں پہ آ کے سادہ لوگوں کو اس طرح لوٹ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچے کے ڈاکو، ہر حکومت کوشش کرتی ہے، بڑے بڑے آپریشن کیے جاتے ہیں کہ کچے کے ڈاکو کو گرفتار کیا جائے اور ان کو جو مارا جائے تاکہ آئندہ جو ہے وہ جرائم نہ پیدا ہوں، مگر پھر بھی جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یا پنجاب حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے بھی بار بار جو ہے وہ آپریشن کیے گئے، مگر آج تک وہ کچے کے ڈاکو کو ختم نہیں کر سکیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کچے کے ڈاکو اتنے بادشاہ ہیں کہ 3 حکومتیں جو ہیں آپریشن کر رہی ہیں مگر یہ قابو نہیں آ رہے؟ جس طرح پاکستان میں چینی کی مافیا کبھی
قابو نہیں آتی. مجھے لگتا ہے یہ کچے کے ڈاکو بھی یہ چینی مافیا کی طرح ہی ہیں. دیکھیں پنجاب کہتا ہے جی کہ یہ چونکہ سندھ کے بارڈر پہ ہیں, سندھ کہتا ہے جی کہ یہ واردات کر کے پنجاب کے علاقے میں چلے جاتے ہیں. یہ چونکہ بارڈر ایریا ہے, وہاں پہ چونکہ اس طرح کا ایریا ہے, مجھے لگتا ہے اگر ہم وانا, وزیرستان, یہ جو ان علاقہ غیر جہاں پہ ایک بار کبھی جانا بھی, دن کو بھی جانا لوگ ڈرتے ہوتے تھے, اور وہاں پہ آپریشن کر کے ان ایریاز کو کروا سکتے ہیں, تو یہ ہماری جو آرمی ہے, جو جس نے انڈیا کو اتنی بڑی طاقت کو 2 دن کے اندر گھٹنوں پہ وہ کر دیا, تو وہ ان کے لیے یہ آپریشن یا یہ کچے کا علاقہ مجھے نہیں لگتا اٹ شوڈ ٹیک مور دین 2 اور 3 days. تو اگر یہ ادارے کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں بھی بہت ساری لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم محمد طفیل کی بات کریں تو محمد طفیل کی میں نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں ان کی طرف سے ڈاکوؤں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں, اگر 1 ہفتے کے اندر اندر آپ نے پیسے دے دیے تو اس کو زندہ چھوڑ دیں گے, محمد طفیل کو اگر نہیں دیے تو اس کو مار دیں گے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میری ریکویسٹ ہے, میں نے اپیل بھی کی تھی پہلے بھی, وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب انوار الحق صاحب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے, اور سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے, کہ آپ سب مل کر یہ جو محمد طفیل ہے اس کو بازیاب کروائیں, تاکہ آپ کا اور پاکستان کا اور کشمیر کا رشتہ مزید مضبوط ہو, اور یہ کشمیریوں کو لگے کہ ہم پاکستان یا لاہور میں کہیں سے بھی ہوں, ہمارا جو پیچھے ہم کشمیریوں کا ایک اسپیشل خیال ہوتا ہے. تو یہ مجھے اپنی حکومت سے بھی, انوار الحق صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس میں انوالو ہوں, آپ بھی کوشش کریں, اور وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کہ جی آپ بھی اس کو کریں, اور اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے محمد طفیل, چونکہ اس کی فیملی ایک سوچیں, ایک جس کے اس کی فیملی پہ کیا کرب سے گزر رہی ہوگی. آج 10 مئی سے آپ یہ دیکھیں آج کیا تاریخ آ گئی ہے, اور جولائی ہے, اور یہ وہ کتنی مشکل میں ہوں گے. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے آپ کی وساطت سے, آپ کے چینل کی وساطت سے, کہ اس میں انوالو ہو کے محمد طفیل کو بازیاب کریں.